حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ پھر بنا حیض کے بچے کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ بہت لاڈلی صاحبزادی تھیں، لیکن آپ کو بچپن میں ہی بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتیں۔ کبھی رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ رہوں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑی ان کے سامنے ساکت ہوگی، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو تم پر، اور اس پر خاک پڑنے سے ان کے چہرے بگڑ گئے۔ تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اس طرح اسوہ کامل ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آپ تعلیم رضا کی کھیتی کا حاصل اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہیں۔ شہزادی کنین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ لہٰذا آپ کی حیات مقدس سے روشنی کشید کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر خاتون کو اگر وہ معاشرے میں نیکی، بھلائی اور حسن عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھنے والے اسوہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈھالے، بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ شہزادی کنین حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھی۔ اس عمر میں عموماً ہر بچہ خارجی حالات و واقعات کا شعور رکھتا ہے، گویا فاران کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اس کی پہلی جھلک سے مستفید ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے کئی دن اور بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ کا استقبال ضرور کرتی ہوں گی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کر ان کو اپنی منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ یوں ابتدائی وحی اور اس کی جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائی بلکہ تجلیات الہی سے بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ نے اخلاق، ذات و صفات، عبادت اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب رہی تھیں، اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور پھر آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پرتو بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ ائمہ اہل بیت کی تھی۔ جس کو بھی دیکھیں وہ قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبہ لگتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبدع فیض صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزات و ظاہری و باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح آپ بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کی خالق کا سراغ لگاتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لالی دو تین دن کچھ کھائے پیے بغیر گزارتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کی خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی، اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی۔ عبادت و ریاضت کی انتہائی سخت معمولات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرا برابر فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی خود کرتی، چکی خود پیستی، گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بستر تہہ کر کے رکھ دیتی، گھر کے ہمیشہ برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیون ضرور ہوتے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو، خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر و شکر ادا کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر و شکر کے پیکر کو دیکھتا تو میرے تمام کا غم غلط ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور رونائیاں جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں ان کے در کی خیرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی نے اگر بچوں کی تربیت کی خاطر خود تکالیف اٹھائیں اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج کی مسلمان عورتیں اس ذمہ داری سے کیوں کر راہ فرار تلاش کرتی ہیں؟ بچوں کی پرورش اور نگہداشت، ان کی صفائی ستھرائی، لباس اور خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی پاسبانی ہی عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کے اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کی ترقی یافتہ معاشرہ کی غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زہرا کے سائبان کے نیچے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں، بہن اور بیٹوں کے لیے خوبصورت نمونہ کامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چھوٹے بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح حدیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کریں تو ان میں سے کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔
سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے۔ حضرت صوفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کے کجاموں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ الزہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے اثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کے سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے: امت السادات، مخدومہ کائنات، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ الزہرا اور بطول، عابدہ، زاہدہ، محسہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جانوں کی عورتوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، جہاں تک کہ ان کی نماز بے قضا نہ ہوتی۔ اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام رطوبتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ جب چلتی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی، اور آپ کا لہجہ بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ جیسے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دو چار ہوتی ہے، اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔
اس لیے جب بات تخلیق کائنات کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا ذبح کیا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنی آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جگر کا ٹکڑا فرمایا، وہ ذات ہیں جن کا ذکر آتے ہی اہل دل کی آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں، جن کے صبر، عفت، طہارت اور قرب نبی کی مثال خود قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ ان کے کردار کی پاکیزگی اور روحانیت اس قدر بلند ہے کہ ان کے ہر پہلو سے نور پھوٹتا ہے۔ ان کا ہر عمل ہمیں طہارت، حیا، وقار اور بندگی کا سبق دیتا ہے۔ سوال یہ کہ کیا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا تعلق نہ صرف طبی یا فقہی اعتبار سے ہے بلکہ روحانی، اخلاقی اور الہی مرتبے سے بھی ہے۔ اس بات پر اہل علم، مفسرین اور اولیاء و عرفا کا اجماع ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا طبی حالت سے ماورا ایک ایسی مطہر اور معصوم ہستی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گناہ بلکہ ناپاکی کے ہر پہلو سے پاک فرمایا، اور یہی طہارت ان کے حیض سے پاک ہونے کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں کامل طور پر پاک و صاف کر دے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا، اس دعا اور قرآنی گواہی نے حضرت فاطمہ کی طہارت کو نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی، جسمانی، روحانی، فکری اور حتیٰ کہ فطری امور میں بھی معصوم اور پاک ثابت کر دیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات، علماء اہل سنت اور محدثین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کو حیض نہیں آتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ترجمہ، بے شک فاطمہ طاہرہ تھیں، پاکیزہ تھی، انہیں نہ حیض آتا تھا نہ نفاس۔ اس حدیث کو شیعہ اور سنی کتب میں مختلف انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ اگرچہ عام خواتین کو حیض آتا ہے کیونکہ یہ ایک طبی امر ہے، مگر حضرت فاطمہ ایک عام خاتون نہ تھی بلکہ وہ خاتون تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید النساء العالمین کہا، یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ نے فاطمہ کو حیض اور نفاس سے پاک کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طبی عمل سے پاک کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ہمیں ان کے منصب اور مقام میں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا وہ ذات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے تسلسل کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے بطن مبارک سے حسن و حسین پیدا ہوئے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا جسم ایسا نہیں ہو سکتا تھا جس میں ناپاکی کے اثرات ہوں۔ ان کی طہارت اس لیے بھی ضروری تھی تاکہ وہ نسل نبوی کے نور کو اپنی پاکیزہ کوکھ میں سنبھالیں۔ فقہی اعتبار سے حیض کی حالت میں نہ نماز ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ مسجد میں قیام اور نہ دیگر عبادات۔ اگر حضرت فاطمہ کو حیض آتا تو وہ ان عبادات سے رکی رہتی، جبکہ ان کی پوری حیات عبادت میں گزری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے فاطمہ کو کبھی تہجد کی نماز ترک کرتے نہیں دیکھا اور وہ کبھی ناپاکی کی حالت میں نہ تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ کی زندگی میں میں نے کبھی ان سے بدبو محسوس نہیں کی۔ ان کی تنہائی عبادت میں تھی اور ان کی پاکیزگی ایسی تھی جیسے فرشتے ہوں۔ حضرت فاطمہ کی طہارت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبی حالت عام عورتوں جیسی نہ تھی بلکہ وہ ایسے مثالی، نورانی اور ملکوتی صفات کی حامل تھیں کہ حیض جیسا عمل بھی ان سے دور رکھا گیا۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو طہارت کا اعلیٰ مقام دیا گیا، اسی طرح حضرت فاطمہ کو بھی ان تمام آلائشوں سے پاک کر دیا گیا جو کسی بھی طرح کی جسمانی ناپاکی یا روحانی کمی کو ظاہر کرتی ہوں۔
اسی بنا پر انہیں زکیہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ جیسے القابات ملے جو ان کی اندرونی اور بیرونی طہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی یہ طہارت انہیں دیگر خواتین سے ممتاز بناتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اگر کوئی خاتون کسی حیاتیاتی کمزوری یا تکلیف کا شکار ہو تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا شدید تعلق ظاہر نہیں ہوتا۔ فاطمہ کی نسبت اتنی قریبی، روحانی اور کامل تھی کہ ان کی طبی صفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتی تھیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام انسانوں کے لیے مقررہ حیاتیاتی امور سے پاک تھے۔ ان کا جسم طاہرہ تھا، پسینہ خوشبودار تھا، ان کا نہایا ہوا پانی شفا دیتا۔ تو جس بیٹی کا جسم روح اور نور نبی کے جسم سے پھوٹا ہو وہ کیسے عام خواتین کی طرح حیض کی حالت میں آ سکتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب حضرت فاطمہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دکھائی دیتا۔ روحانی ذوق رکھنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی طہارت ان کے ظاہر و باطن کی یکسانیت اور ان کی دعا ان کی ماں حضرت خدیجہ کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھیں۔ حضرت خدیجہ نے کئی سال دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صلے میں ایسی بیٹی عطا کی جس میں نبوت کے انوار، ولایت کے اسرار، عبادت کی خوشبو اور طہارت کا حسن یکجا ہو گیا۔ اگر ہم تاریخ کے ورق گردانی کریں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ہمیشہ خود کو پاکیزہ رکھا۔ ان کی عفت، ان کا لباس، ان کی چادر، ان کی زندگی کے اصول، حتیٰ کہ ان کے گھر کی فضا تک میں طہارت کی روشنی جھلکتی تھی۔ وہ عورتوں کو طہارت، حیا، عبادت اور پردے کا درس دیتی تھیں۔ اگر وہ حیض کی حالت سے گزرتی تو خواتین کو اس بارے میں تربیت دیتی، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت فاطمہ نے حیض کی حالت میں عبادت ترک کی ہو یا کوئی طبی کمزوری ظاہر کی ہو۔ آخر میں اہل تصوف اور عرفا فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ وہ چمکتا ہوا آفتاب ہیں جنہیں اللہ نے ہر داغ سے محفوظ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کوکھ سے ایسے سورج نکلے جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر نور کی فصل اگائی۔ حسین کی ماں وہی ہو سکتی تھیں جنہیں دنیاوی علیشوں سے دور رکھا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انتخاب تھا۔ وہ پاک تھی، طیبہ تھی، مطہرہ تھیں، اور ان کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر عبادت ایسی طہارت میں لپٹی ہوئی تھی کہ جسے فرشتے بھی سلام پیش کرتے تھے۔ پس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حیض سے پاک ہونا ان کے مقام و مرتبے کی گواہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ان کی معصومیت، روحانیت اور قرب الہی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے اہل بیت میں شمار کر کے پاکیزگی کی سند دی ہو وہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی ناپاکی سے بالاتر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ وہ ہستی ہیں جن کی طہارت پر جبرائیل بھی ناز کرتے ہیں اور جن کی عظمت پر قرآن خود گواہی دیتا ہے۔